علماء کے ساتھ کبھی گستاخی نہیں کرنا. مسجد کے امام کے ساتھ تو بڑی گستاخی کرتا تھا، اللہ ناراض ہوئے. آقا فرماتے ہیں میرے زمانے کے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مٹھی گیہوں اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے مٹھی گیہوں خرچ کرنے والے صحابی کو جو ثواب دیا، اس کے ثواب کو یہ سونا تقسیم کرنے والے کا ثواب ٹچ تک نہیں کرے گا. اتنا زیادہ صحابہ کو ثواب ملتا تھا نمازوں کا، اتنا زیادہ ثواب ملتا تھا صحابہ کو روزوں کا. لیکن وہی صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، اگر تم نبی کے سامنے زور سے بات کرو گے یا دوستانے انداز سے بے تکلف ذرا بے ادبی ہو گئی، تمہارے اتنے بڑے ثواب کو اللہ غارت کر دیں گے. صحابہ خاموش ہو گئے، اجازت لے کر بات کرتے تھے، لیکن صحابہ کا بھی انتقال ہو گیا، پیارے آقا بھی دنیا سے پردہ کر گئے. ایک مرتبہ اماں عائشہ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت آئی، آ کر پوچھنے لگی امی جان، آقا بھی دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی جا رہے ہیں، اب یہ آیت کا حکم کیا ہوگا؟ نبی کے سامنے زور سے بات کرے تو یہ سزا، اب نبی نہیں ہے، کیا آیت کا حکم ختم ہو گیا؟ چتا پور کے مسلمانوں، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے تمام مسلمانوں کان کھول کر سنو. اماں عائشہ فرماتی ہیں آیت قیامت تک رہے گی، آیت کا حکم بھی قیامت تک رہے گا. کیسے؟ نبی نہیں، نبی کے وارثین ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی زور سے بات کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی غارت کر دیں گے. ان کے سامنے بے تکلف ہو کر بے ادبی سے بات کرے گا اللہ ان کے اعمال کو بھی غارت کر دیں گے. علماء کا ادب کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کی برکت کی دعا کرو. آواز زور سے بات نہ کرو، لہجے بدل کر بات نہ کرو، نام لے کر بات نہ کرو، مولانا کہہ کر بات کرو، مولوی صاحب کہہ کر بات کرو، حافظ صاحب کہہ کر بات کرو. ڈاکٹری پڑھتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہو، لائری پڑھتا ہے تو لائر صاحب کہتے ہو، انجینئرنگ کرتا ہے تو انجینئر صاحب کہتے ہو. یہ بچہ اللہ کے کلام کو سینے میں بسا لیا، اسے حافظ صاحب کہو. اگر یہ مولوی بن جاتا ہے اسے مولانا کہو، اگر یہ مفتی بن جاتا ہے مفتی صاحب کہو، کیونکہ نعمتوں کے ساتھ پکارنا بھی صحابہ کی عادت ہے. پیارے آقا کو اماں عائشہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتی تھی، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتی تھی. صفات کے ساتھ پکارنا صحابہ کا طریقہ رہا ہے. علماء کے ساتھ کبھی گستاخی نہیں کرنا. مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے. ایک بہت بڑا نمازی، متقی، پرہیزگار اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے جا کر مدرسے میں چھوڑا. توجہ سے سنو، آج حال کیا ہے، سنو توجہ کے ساتھ. ایک بہت بڑا نمازی، متقی، پرہیزگار، لوگوں کے سامنے اس کا تقوی نظر آتا تھا. انہیں جا کر ایک اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا. وہ بھی کیسے بچے کو داخل کیا؟ اسکول میں نمبر 1 آتا، ایسے بچے کو جا کر مدرسے میں داخل کیا. لیکن اتفاق، مدرسے میں داخل کرنے کے بعد وہ بچے کا پورا ذہن خراب ہو گیا. اسکول کا سبق لمحوں میں یاد ہوتا تھا، لیکن قرآن یاد نہیں ہوتا تھا. قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے، سبق نہ سنانے کی وجہ سے حضرت والا مارتے تھے. بچہ درد سے روتا تھا. ایک مرتبہ ابا آئے، ابا کے سامنے عرض کرنے لگا، ابا جان قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، ابا جان سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت والا مارتے ہیں، ابا جان میرے بارے میں کچھ تو کیجئے، ابا جان کہیں جا کر دعا کرائیے، ابا جان. مجدد ملت تھانوی زندہ تھے،
وہ اللہ کا بندہ باپ سیدھا حضرت کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں ذہین بچے کو مدرسے میں چھوڑا، حافظ قرآن بنانا ہے، اس کی نجات کی فکر کرنا تھا مجھے، میری نجات کی فکر کرنا تھا مجھے۔ میں جا کر بچے کو مدرسے کے اندر داخل کیا، اسکول میں 4 پیراگراف 1 منٹ میں یاد کرنے والا بچہ آج قرآن اسے یاد نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت آپ کچھ دم کر دیجئے، کچھ دعا دیجئے، حضرت کچھ تو مشورہ دیجئے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی جو بھی دعا کے لیے آتا اسے وظیفہ بھی دیتے، دعا بھی دیتے۔ حضرت نے غور و فکر کیا، اس کے بعد دعا دینے سے پہلے کہا میاں میں چاہوں تو دعا پڑھ کر تجھے دے سکتا ہوں، لیکن اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کون؟ مجدد ملت اشرف علی تھانوی۔ میاں پانی میں دم کر کے دے سکتا ہوں، کھجور میں دم کر کے دے سکتا ہوں، مصری میں دم کر کے دے سکتا ہوں، شکر میں دم کر کے دے سکتا ہوں، لیکن اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ بچے کا باپ ڈر گیا، حضرت آپ حافظ، عالم، مجدد، فقیہ، مفسر، محدث، مفتی، آپ پڑھ کر دے اور اثر نظر نہ آئے۔ میاں کیا کروں؟ میں جب بھی کسی کو پڑھ کر دیتا ہوں مجھے اثر نظر آتا ہے، اب تیرے بچے کے حق میں میری دعا میں بھی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ باپ ڈر گیا، کہنے لگا کیا ہوا حضرت میرے بچے کو؟ حضرت نے فرمایا بچے کو کچھ نہیں ہوا، دراصل تو نے کچھ بے ادبیاں کی ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے براہ کشف کے راستے سے معلوم ہوا ہے، جس مسجد میں تو نماز پڑھتا تھا یا پڑھتا ہے اس مسجد کے امام کے ساتھ تو بڑی گستاخی کرتا تھا۔ اللہ ناراض ہوئے تو تیرے بچے سے دین کے علم کو بند کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نبی کے وارث ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، قرآن۔ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے کروڑ ٹن ہوگا احد کا پہاڑ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اتنا بڑا خرچ جس کا ثواب کتنا ہوگا، آپ اپنے عقل کو استعمال کرو، موبائل کو نہیں، ٹیب کو نہیں، لیپ ٹاپ کو نہیں، انٹرنیٹ کو نہیں، فلاں اور فلاں کو نہیں، عقل کو استعمال کرو۔ اتنا زبردست صدقہ و خیرات کر کے اسے جو ثواب ملتا ہے نا، وہ ثواب آقا فرماتے ہیں میرے زمانے کے صحابہ میں سے کوئی صحابی 1 مٹھی گیہوں اللہ کے راستے میں جو خرچ کیا اس کے بدلے میں اللہ نے مٹھی گیہوں خرچ کرنے والے صحابی کو جو ثواب دیا اس کے ثواب کو یہ سونا تقسیم کرنے والے کا ثواب ٹچ تک نہیں کرے گا۔ اتنا زیادہ صحابہ کو ثواب ملتا تھا نمازوں کا۔